یہ ایک آسمانی اور ایک الہی رشتہ ہے۔ انہی خاندانوں میں انہی کے آباء و اجداد نے بچپنے میں شادی کیا قرآن کی یہ جو آیت کہتی ہے شادی کرو گے تو ہم غنی بنائیں گے، کہ جو بعد میں رسول کے سسر بن گئے وہ پہلے داماد بننا چاہ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی تمام ماؤں کے لیے شہزادی کونین آئیڈیل بن۔ یہ رشتہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پروردگار ہوتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا آسمانی رشتہ ازدواج۔ اس سلسلے میں گفتگو رہے گی اور اس مبارک موقع پر تمام عاشقان اہل بیت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس موضوع کے ذیل میں جو بھی گفتگو ہوگی اس کے لیے ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب عقیل معروفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور دوسرے مہمان خصوصی ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمیم رضوی صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر یہاں پر جو اس سلسلے میں سوالات قائم ہوئے، اس سلسلے میں جو گفتگو ہے وہ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی سے پہلے کی جو زندگی تھی اس کے متعلق مختصراً بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بہت ہی اچھا ہے، اور سوال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شادی سے پہلے کی زندگی کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ تو مختصر خاکہ یہ ہے کہ ہمارے پہلے امام 37 عام الفیل کو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور 6 برس کے ہوئے تو 6 برس ہی سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پروان چڑھے، اور جب امام 10 برس کے ہوئے اور رسول خدا 40 برس کے ہوئے تو پھر قرآن نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دین آیا، تو جس آغوش میں دین کو پروان چڑھنا ہے، دین کی تربیت سے پہلے اسی آغوش میں حضرت علی علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور پھر بعثت، اسی کو بعثت کہتے ہیں جو قرآن کا نزول کا زمانہ ہے، اور قرآن کے نازل ہونے کا 4 برس واقع ذوالعشیرہ ہے، جس میں پیغمبر پاک نے بنی عبد المطلب کو جمع کر کے یہ کہا کہ دین کے مسئلے میں جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وزیر، میرا جانشین ہوگا۔ تو وہاں کے اوپر بھی ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انت اخی و وسیعی و وزیری، آپ میرے وزیر ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے وسیع ہیں۔ اور قرآن کے نازل ہونے کے 5ویں برس شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مکے میں ولادت ہوئی ہے۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ 14 معصوم میں 3 معصوم کی ولادت مکہ مکرمہ میں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور بعثت کے پھر 7ویں برس شیب ابی طالب ہے۔ شیب ابی طالب بھی 7ویں برس سے 10ویں برس تک ہے۔ اس 3 سال میں بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کی فداکاریاں اور قربانیاں ہیں، اور اس کے پیچھے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب کا نمایاں کردار ہے کہ شب ابی طالب میں رسول خدا اور امیر المومنین کی جگہ بدلتے تھے۔ رسول خدا کی جگہ امیر المومنین کو سلاتے تھے، اور امیر المومنین کی جگہ رسول خدا، تاکہ اگر جان جائے تو امیر المومنین علی علیہ السلام کی جائے اور رسول خدا کی جان بچ جائے۔ اور اس کے بعد بعثت کے 10ویں برس پھر 2-3 سال کا وقفہ ہوتا ہے، اور بعثت کے 13ویں برس ختم ہو کر کے 14واں برس شروع ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور مکہ چھوڑا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ کا ایک بہت ہی عظیم مسئلہ ہے کہ جہاں سارے مسلمان جا چکے ہوں اور رسول کے بستر پہ ننگی تلواروں کے سائے میں سونا ہو، وہاں کے اوپر ہمارے اور آپ کے پہلے امام
حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی، رسول پاک کے بستر پہ سوئے، اور نبی گرامی نے پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ یہ نمایاں کردار ہے تاریخ کے صفحات پر جو محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں، تاریخ میں مورخین نے ذکر کیا ہے کہ جس دن پہلی آیت نازل ہوئی ہے، ابتدائی 5 آیات سورہ علق کی جو نازل ہوئی ہے، جس وقت غار حرا میں، اس وقت بھی امیر المؤمنین پیغمبر اکرم کے ساتھ موجود تھے، کہ آپ وہاں معتکف تھے، اور ان کے آذوقے وغیرہ کو لے کے آنا اور لے کے جانا، اور گھر سے اور ان کا جو رابطہ تھا وہ امیر المؤمنین ہی کے ذریعے سے تھا۔ جی بلکہ آپ کی بات کو اگر اور زیادہ واضح لفظوں میں کہا جائے تو پیغمبر پاک نے جب اسلام کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے مردوں میں رسول پاک کی آواز پر لبیک کہنے والے امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، اور خواتین میں سب سے پہلے جس نے رسول پاک کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی اور پیغمبر پاک کی تائید فرمائی، وہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی والد ماجدہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو اول اسلامن ہیں مردوں میں امام علی علیہ السلام، جو سب سے پہلے جو اسلام لائے اور رسول پاک کی تائید کی ہے۔ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے امام علیہ السلام کی زندگی کے متعلق، کہ بعض دشمنان اہل بیت کا یہ اعتراض ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے سلسلے میں، کہ آپ کی شادی امام علیہ السلام سے اس لیے ہوئی تھی کہ کوئی اور اس رشتے کے لیے جو ہے آمادہ نہیں تھا، اس لیے امام علیہ السلام سے آپ کی شادی ہوئی؟ اس کے بارے میں اگر آپ مختصر بیان فرمائیں۔ دیکھیے، میں مختصراً اس سلسلے میں عرض کروں، باقی اس کے بعد ہمارے قبلہ معروفی صاحب جی مزید تفصیل بیان فرمائیں گے۔ دیکھیے، سب سے بڑا جھوٹ اگر کہا جائے تاریخ کا تو وہ یہی ہے، اس لیے کہ خود جس نے یہ اعتراض کیا ہوگا، اگر اس نے ذرا سی بھی تاریخ پر ایک ہلکی سی بھی اگر اس نے نظر ڈالی ہوگی تو اس کو یہ بات معلوم ہوگا کہ شاید جتنے زیادہ رشتے جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے آئے ہیں، شاید کسی اور خاتون کے لیے آئے ہوں، البتہ ان کی ماں کے لیے بھی بہت سے رشتے آئے تھے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی، لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے تو اتنے زیادہ رشتے آئے ہیں کہ وہ بڑی بڑی شخصیتیں کہ جن کا آج لوگ بڑے احترام سے نام لیتے ہیں اور بڑی قداور شخصیتیں ہیں، ان سب نے رشتہ دیا ہے، ہر ایک نے رشتہ دیا ہے۔ یعنی خلفاء نے بھی رشتے دیے ہیں کہ جو بعد میں رسول کے سسر بن گئے، وہ پہلے داماد بننا چاہ رہے تھے رسول کے، عبد الرحمن ابن عوف جیسی شخصیت یا دیگر افراد، سب نے، اور پیغمبر اکرم نے سب کو جواب دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک شخص تو وہ تھا کہ جس کے بارے میں مورخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیغمبر اکرم نے باقاعدہ دفع کر دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے غیظ و غضب کے عالم میں، کہ جس کو استاد محترم جناب جعفر سبحانی صاحب بھی نقل کرتے ہیں کہ اور یہ جملہ تھے کہ کیا تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ کیا میری بیٹی فاطمہ کسی خرید و فروش والی کسی شے کا نام ہے؟ نہیں، دور ہو جاؤ۔ جب اس نے یہ کہا کہ اتنا ہی مال میں بھی دے سکتا ہوں، حق مہر اور باقی ساری چیزیں، کہ جتنا عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ رشتہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پروردگار ہو۔ بلکہ اگر آپ یہ حدیث دیکھیے کہ جو حدیث میں آتا ارشاد ہوا ہے کہ لولا علی ما کان لفاطمہ کفون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر واضح لفظوں میں دلالت کرتی ہے کہ علی کے سوا کسی کے اندر اس بات کی شائستگی پائی نہیں جاتی تھی کہ وہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہمسر اور شوہر قرار پا سکے۔ تو شہزادی کونین وہ ہیں جن کے لیے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اور دوسری بات یہ کہ جو آئے تطہیر کی مصداق ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تیسری بات یہ کہ یہ حدیث موجود ہے لولا علی ما کان لفاطمہ کفون۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ سوال ہی بے جا ہے کہ کوئی کہے کہ شہزادی کونین کا رشتہ نہیں آتا تھا۔ ہمارے مولانا موصوف نے جن باتوں کا تذکرہ کیا، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ عبد الرحمن، اور نہ جانے بڑے بڑے پیسے والے آئے، اور اللہ کے نبی نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ اور صرف اتنا ہی تھوڑی کہ یہ رشتہ
کوئی زمینی صرف اور صرف رشتہ تھا. خالق نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ فاطمہ زہرا کی شادی زمین سے پہلے آسمان پہ کی گئی ہے. تو یہ ایک آسمانی اور ایک الہی رشتہ ہے. جی، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے. خود حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے سلسلے میں کہ ایک شبہ یہ پایا جاتا ہے کہ آپ کا رشتہ بہت کم سنی میں ہوا. اس کے متعلق اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت بعثت کے 5ویں برس ہے اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعثت سے 10 برس پہلے ہے. تو شہزادی کونین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں 15 برس کا فرق پایا جاتا ہے. شہزادی کی ولادت بعثت کے 5ویں برس ہے اور پھر بعثت کے 13 سال ہونے کے بعد رسول پاک نے مکے سے ہجرت کی مدینے اور مدینے جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے برس مدینہ منورہ میں شہزادی کونین کی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی ہے. اگر اس قول کو مانا جائے کہ بعثت کے 5ویں برس آپ کی ولادت ہے تو شادی کے وقت آپ کی عمر مبارک 9 برس ہوتی ہے اور 9 برس میں ایک خاتون شرعی اعتبار سے مکلف ہو جاتی ہے، لیکن زمانہ، زمان، مکان، جگہ، ہر چیز ایک خاتون کے رشد میں فرق کرتا ہے. لہٰذا آج کی ایک معمولی 9 سالہ بچی کی طرف نگاہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایک 9 برس کی بچی کیسی ہوتی ہے. آج بھی دنیا میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں کے اوپر اگر ایک 9 برس کی بچی کو سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس لائق ہے کہ وہ اچھی طریقے سے شوہرداری کر سکے، اچھی طریقے سے اولاد کی تربیت کر سکے اور کسی طرح کی کوئی مشکل سامنے نہیں آئے گی. یہ ساری مشکل ظاہراً اس لیے لگتی ہے کہ ہم اس زمانے کو آج کے اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں اور اپنی بچیوں کی طرح خیال کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بالکل ایسا نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا جغرافیائی، زمین، آب و ہوا کا اثر، موسم کا اثر، خاندان کا اثر. اگر خود ہم اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی بستی میں اگر آج سے 100 سال 200 سال پہلے خود چلے جائیں اگر ہم اور غور کریں تو دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال 12 سال 15 سال کی عمر میں وہاں شادیاں ہوئی ہیں. دوسری قوموں کی بھی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ہوئی ہیں. وہی افراد کی جو آج یہ قانون بنا رہے ہیں کہ نہیں 18 سال سے کم نہ ہو اور 20 سال سے کم نہ ہو اور 25 سال سے کم نہ ہو، اور وہ بچوں کی شادی انہی خاندانوں میں انہی کے آباء و اجداد نے بچپنے میں شادی کیا. حتیٰ کہ ایک کتاب ہے جو میں نے کئی سال پہلے پڑھی تھی جس میں خود نوشت ہے جناب مہاتما گاندھی کی جو انقلاب لے آئے ہندوستان میں، وہ لکھ رہے ہیں خود اپنے خاطرات میں، اپنی زندگی میں، اپنی ڈائری میں وہ لکھ رہے ہیں کہ میری شادی اتنے بچپنے میں کر دی تھی کہ ہم شادی کا مطلب ہی نہیں جانتے تھے اور ہم دونوں کو اس بچپنے کے اس سمندر میں ڈال دیا گیا اور ہم کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہے. تو یعنی آج سے 100 سال 200 150 سال پہلے بھی ہوتا تھا. تو زمانے بدلتے ہیں، حالات اور شرائط بدلتے ہیں. زیادہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے. اور خود ایک سب سے آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ نظام قدرت جس خالق نے پیدا کیا ہے، اس نے جو جسم کو ایک سسٹم سے بنایا ہے، اس کے اندر اس نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بھئی 9 سال کے بعد 10 سال میں، آج کے زمانے میں 10 سال 11 سال میں ایک خاتون، ایک بیٹی، ایک بچی اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ ماں بن سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر کا تقاضا یہ ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے. لہذا اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ بیجا ہے. بہت شکریہ. اور اس میں جو آخری سوال کیا جا رہا ہے بہت ہی اہم سوال ہے جس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیسے نمونہ اور آئیڈیل ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں مختصر وضاحت فرمائیں. سوال بہت ہی اچھا ہے. آپ ذرا سا غور کریے کہ ہجرت کے دوسرے برس شادی ہے اور دوسرے ہی برس جنگ بدر ہے اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے تیسرے برس ہے اور جنگ بدر پہلے ہے. ہاں، 2 مہینہ پہلے، 2.5 مہینے پہلے اور شادی. اور جنگ احد ہجرت کے تیسرے برس، جنگ خندق ہجرت کے 5ویں برس
اور صلح حدیبیہ ہجرت کے چھٹے برس۔ اس کا مطلب آپ غور کریں کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش تربیت میں امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیتوں کی پرورش ہوئی ہے۔ یہاں جنگ کا زمانہ ہے، جنگ کا مکمل زمانہ جنگ کا ہے، مگر آپ اگر تاریخ اٹھائیں شہزادی کونین کی تو جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، رات بھر جاگ کے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، اور اتنے سخت ماحول اور شرائط میں بھی جو تربیت کی، تو کوئی حسین بنا، کوئی حسن، کوئی زینب، کوئی ام کلثوم۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی تمام ماؤں کے لیے شہزادی کونین آئیڈیل بنی کہ سخت سے سخت حالات میں اور سخت سے سخت شرائط میں اچھے سے اچھی اولاد کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ اس کے اوپر آپ کی زندگی بہترین گواہ اور نمونہ۔ خود شادی جو نمونہ ہے، آج ہمارے بر صغیر میں جو آفتیں آ رہی ہیں کہ شادی میں اتنا بڑا خرچ کہ انسان پوری زندگی اس کا قرض کا ادائیگی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ سادگی سے شادی کی الفت اور محبت اور عشق کے پیرائے میں، یعنی جب یہ زندگی اس کے سائے میں شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر پروردگار عالم خود برکت ڈال دیتا ہے۔ یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم کی جو آیت پڑھی جاتی ہے عقد کے وقت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کتنی پیاری آپ نے بات کہی آیت پڑھ کے۔ میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا کہ غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ غنی کر دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ مہینوں پہلے مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں کے اوپر ملا کہ مالدار کس کو کہتے ہیں۔ اس میں شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ اگر ایک انسان کا سال بھر کا خرچ 2 لاکھ روپیہ ہے اور وہ 2 لاکھ روپیے کماتا بھی ہے تو ایسے انسان کو غنی نہیں کہیں گے۔ جتنی ضرورت ہے اگر اتنا کمائے تو اس کو مالدار اور غنی نہیں کہتے۔ ضرورت 2 لاکھ کی ہے اور کما رہا ہے 2.5 لاکھ، ضرورت 2 لاکھ کی ہے کما رہا ہے 3 لاکھ، اگر ضرورت سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہوں تو ایسے انسان کو غنی اور مالدار کہا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ قرآن کی یہ جو آیت کہتی ہے شادی کرو گے تو ہم غنی بنائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم صرف تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے۔ غنی بنانے کا مطلب ہے شادی کرو گے تو ضرورت کو بھی پورا کریں گے اور اس سے زیادہ بھی تمہیں دیں گے۔ یہ ایک اہم بات ہے اور اہم پیغام ہے، مگر قرآن پر اگر کوئی ایمان رکھے، اگر کوئی قرآن پر ایمان رکھے تو اسی سے توکل کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، جیسا کہ تمام ناظرین نے دیکھا بھی اور سمجھا بھی کہ کس طرح سے ایک ازدواجی زندگی ہونا چاہیے۔ گویا جناب سیدہ اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو ہماری دنیا و آخرت سنور بھی سکتی ہے اور ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔